الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى صدق الله مولانا العلي العظيم. عمرے کے سفر سے جانے سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ یہ سورۃ الشمس مکمل ہوئی تھی. اب یہ سورۃ اللیل شروع ہو رہی ہے. لیل کے معنی رات کے آتے ہیں، چونکہ اس سورت کے شروع ہی میں اللہ نے واللیل یعنی رات کی قسم کھائی، اس لیے علامت کے طور پر اس سورت کو سورۃ اللیل کہا جانے لگا. یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دور کی سورت ہے، اور اس سورت کا نازل ہونا مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کے ابتدائی زمانے میں ہوا ہے. اس سورت کا مضمون عام ہے، لیکن بہت ساری روایات اس سلسلے میں آئی ہیں کہ اس سورت کا نازل ہونا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مکہ کے ایک بڑا تاجر کفار مکہ کا سردار امیہ بن خلف کے متعلق ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ معظمہ میں دو لوگ بڑے مالدار سمجھے جاتے تھے. ایک تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا سارا مال خلاصے کے طور پر اگر کہا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، آپ کے دین کی خدمت، دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہوتا تھا. اور اس کے مقابلے میں امیہ بن خلف، جس کے مال کی تعداد زیادہ، غلاموں کی تعداد زیادہ، باغات اور کھیتیوں کی تعداد زیادہ، ہر ایک کام کے لیے ایک غلام نگراں کے طور پر متعین، کوئی میووں کے باغ کی رکھوالی کر رہا ہے، کوئی کھیتی کا نگراں ہے، کوئی قیمتی کپڑوں کی تجارت پر متعین ہے، کوئی جانوروں کی خرید و فروخت پر مقرر ہے. غرض یہ کہ بہت سا مال، اور مال کو ترتیب کے اعتبار سے جمع کیا جانا، اور مجال ہے کہ کوئی کوڑی دانہ غریب فقیر کو پہنچ جائے، اور اگر کوئی غلام کسی محتاج کو دے دیتا تو اس پر ناراض ہوتا. اس کے مقابلے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کہ اپنے مال کو خرچ کرنے میں اللہ کے نبی کی خواہش کے مطابق کبھی پیچھے نہ ہٹتے تھے.
چنانچہ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سے غلام تھے، انہی غلاموں میں ایک شخص تھے جن کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا تھا۔ وہ اسلام لے آئے لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا، لیکن ہلکے ہلکے جب یہ بات امیہ بن خلف جو ان کا سردار تھا اور کفار مکہ میں انتہائی غضبناک تھا، اس تک پہنچی تو اس نے آپ کو رات کو ستانے والے غلام الگ مسلط کر دیے کہ جو رات میں کوڑے برسائیں گے، دن کو ستانے والے نگراں الگ متعین کر دیے کہ جو دن میں ان کے اوپر ظلم و ستم کریں گے، اور گرم ریت پر لٹا کر ان کو دوڑائیں گے، تپتی دھوپ کے اندر ان کو ستایا جائے گا۔ رات کے کارندے الگ، دن کے الگ، نہ رات میں آرام نہ دن میں آرام۔ اسی دوران رات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر امیہ بن خلف کے مکانوں کے پاس سے ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت بلال کی آہیں سننے میں آئیں اور پوچھا کہ ان کو ستایا کس بنیاد پر جا رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان کی بنیاد پر ستایا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے، اس کی آہ و بکا سے ڈر اور جنت کی طلب میں اپنے مال کو خرچ کر۔ امیہ بن خلف نے کہا اول تو جنت کا سوال ہی کیا، میرے پاس تو دولت اتنی ہے، مجھے جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں اس غلام کو آزاد کرنے والا نہیں ہوں۔ ہاں اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے تو تم اس کو مجھ سے خرید لو اور مجھے بدلے میں بہترین غلام دے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر تم تیار ہو تو میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحت غلاموں میں ایک غلام جو بڑی لیاقت کا تھا، صلاحیت کا تھا، نسطاس جس کا نام آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بدلے میں اس کو دیا، اور اللہ کی رضامندی کی خاطر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو 2000 مانگا تھا اس نے، امیہ بن خلف نے دینار کے، اس سے زیادہ 40 اوقیہ اور عطا فرمایا اور ایک غلام اپنا دیا، اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو قید خانے سے باہر نکال کر اپنے ساتھ لے کر چلے، اور پھر کہتے تھے کہ اگر اس بلال کے عوض اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت یہ ہے کہ اگر تمام یمن کی بادشاہت کے عوض امیہ بن خلف ان کو بیچتا تو میں یمن کی بادشاہت کو بھی لے کر اس کی خدمت میں دے دیتا اور اس کے عوض بلال کو آزاد کرا دیتا۔ اسی موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، کوئی دین کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی دنیا کمانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، غرض یہ کہ ہر ایک کی کوشش مختلف ہے۔ تو اگرچہ مضمون عام ہے لیکن ایک خاص واقعے کی طرف حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہ سورت اس خاص واقعے کے بعد نازل ہوئی۔
یہاں اللہ نے شروع میں 3 قسمیں کھائیں، ایک تو رات کی کھائی، فرمایا اللہ نے واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، یعنی آفتاب کی روشنی کو چھپا لے اور پوری دنیا اندھیرے میں آ جائے، تو رات بھی یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک مظہر ہے کہ رات دنیا میں ایک انقلاب لے آتی ہے۔ ابھی تک روشنی تھی، لیکن اچانک ایک وقت آنے کے بعد پوری دنیا کے اندر سناٹا ہو گیا، انسان، حیوان، چرند پرند سب آرام میں لگ گئے، لوگ باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ بالآخر اللہ نے فرمایا قسم ہے رات کی، اور پھر فرمایا دوسری قسم وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، یعنی قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ رات کے مقابلے میں جب دن نکل آتا ہے، یہ بھی دنیا میں ایک بڑے انقلاب کا کہ ابھی تک لوگ اپنے بستروں میں تھے، لیکن اب نکلیں گے، دوڑ دھوپ کریں گے، کوئی کمائے گا، کوئی کھائے گا۔ اسی طرح اس دنیا کی تاریکی کے بعد، قیامت کے بعد ایک دن نکلے گا جس کو میدان محشر کہا جاتا ہے، جس میں حساب و کتاب ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور قسم ہے اس اللہ کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یعنی دنیا میں انسانی جسم کو یا جانوروں کے جسم کو باقی رکھنے کے لیے نر کو بھی بڑھایا، ماداؤں کو بھی بڑھایا۔ یہ اللہ کی کامل قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، جواب قسم کے طور پر اللہ نے فرمایا بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، ہر کوشش کا نتیجہ مختلف ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے، دن رات اگر محنت کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جس آدمی نے محنت کی، کمایا، تو اس کو اس کا پھل ملا۔ اسی طرح دین کے سلسلے میں بھی کوششیں مختلف ہیں۔ کوئی کسی کی کوشش اللہ کے دین کے لیے ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوشش جس کی اللہ کے دین کے لیے ہو تو اللہ اس کو برباد کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی نیک کاموں میں اپنی کوششوں کو، اپنے جسموں کو تھکاتا رہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوشش کے نتیجے میں اللہ اس کی کوششوں کو رائیگاں کر دے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اسی طرح کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کو اس کی برائیوں کی سزا ضرور ملے گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں اور ان کوششوں کے نتائج الگ الگ ہیں۔ جس طرح دنیا میں محنت کرنے والے، علم حاصل کرنے والے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے نتائج مختلف آ رہے ہیں، اسی طرح دین اور دنیا کا معاملہ بھی ہے کہ کوئی دین کما رہا ہے، دین حاصل کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، نتائج اعلیٰ آئیں گے۔ اسی طرح کوئی کسی کی دوڑ دھوپ دنیا تک ہے تو نتائج صرف دنیا تک رہیں گے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے رات کی، دن کی، نر اور مادہ کی اللہ نے قسم کھائی تاکہ بات پختہ ہو جائے۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں سورۃ اللیل کے شروع میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، نہایت مہربان ہیں۔
واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب کہ اس کا اجالا پھیل جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، مذکر اور مؤنث کو، مرد اور عورت کو، مرد اور عورت کی نسل کو چلایا، پیدا کیا۔ قسم کھانے کے بعد فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، حقیقت میں تم لوگوں کی کوششوں سے مراد اعمال ہیں، مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال مختلف ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور ان اعمال کے پھل بھی مختلف ہیں، کہ جس طرح آدمی رات میں محنت کرتا ہے، رات میں اللہ کو مناتا ہے، اس کے نتائج مختلف، دن میں آدمی محنت کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اس کے نتائج مختلف، دن میں گناہ کرتا ہے اس کے نتائج مختلف، رات میں گناہ کرتا ہے اس کے نتائج مختلف۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان سعیکم لشتی، کہ ہر عمل ایک خاص الگ الگ خاصیتیں رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بے شک حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ سبحان اللہ۔